نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں پیدا کی ہیں کہ جن کی بدولت انسان دوسری مخلوق سے ممتاز ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو اللہ کی تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا. ان خوبیوں میں سے خوبی ہے قیادت، کہ انسان کے اندر قیادت کرنے کی، رہنمائی کرنے کی ایک صلاحیت اللہ نے پیدا کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روح زمین پر کوئی بھی مسئلہ اگر پیش آتا ہے، کوئی بھی چیز اگر وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ انسانوں کے اوپر آنے والی تکلیف ہو یا دیگر مخلوقات کے ساتھ پیش آنے والے معاملات ہوں، ان تمام چیزوں کا، ان تمام مشکلوں کا حل صرف اور صرف اللہ کے دین میں ہے. گویا کہ اگر اس کو ہم یوں سمجھیں کہ ہم انسانوں کے اوپر اور پوری انسانی دنیا کے اوپر ایک چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ یا ایک بڑا سے بڑا معاملہ اگر پیش آیا ہے تو اس سے نجات پانے کا جو ذریعہ ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کا جو حل ہے، وہ اللہ کے دین میں ہے. اور اللہ کے دین کے ذریعے ہی ان تمام مسئلوں کو اور ان تمام مشکلوں کو حل کیا جا سکتا. بس چنانچہ ہم پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیں کہ جب بھی انسانیت کے اوپر حالات آئے ہیں، اور بڑے زبردست حالات کہ جن سے نکلنے کا کوئی راستہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا، جن سے بچنے کی کوئی تدبیر پیش نہیں کر پا رہا، اور پوری کی پوری انسانیت بے بس اور لاچار ہو گئی، اور سب تھک ہار کر بیٹھ گئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر سب پریشان ہو کے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے. تو ایسے دشوار کن حالات میں، ایسی مشکل گھڑی میں جو انسانیت کو نجات ملی ہے، راحت ملی ہے، سکون ملا ہے، کامیابی ملی ہے، وہ اللہ کے دین سے ملی ہے اور اللہ کے نبیوں کے ذریعے ملی ہے. بس چنانچہ بڑے بڑے حالات آئے انسانی تاریخ میں، اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے قوموں کی تاریخ سے. بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جس کے اوپر فرعون کی سلطنت اور فرعون کی حکومت اور بادشاہت کا دورہ، اور فرعون ایک ظالم اور ایک جابر بادشاہ جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا، اور ہر قسم کے مظالم ان کے اوپر ڈھا رہا ہے، ہر قسم کی زیادتی اور ظلم ان کے اوپر کر رہا ہے. گویا کہ ان بنی اسرائیلیوں کی زندگی، اللہ کے ان بندے اور بندیوں کی زندگی اس نے جانوروں سے بھی بدتر بنا کے رکھ دی. اور وہ انسان اتنا احساس کمتری میں ڈوب گئے کہ انہوں نے سوچنا بھی بند کر دیا کہ ہمیں فرعون سے کوئی بچا پائے گا یا نہیں، اور مکمل طور پر اس کی غلامی انہوں نے تسلیم کر لی. پھر کیا ہوا کہ اللہ نے انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے اللہ کا دین لے کر آئے، کتاب لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، اللہ کا نظام لے کر آئے، عدل اور انصاف کی ترازو لے کر آئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی. یہ اللہ کے نبی ہی تو ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں بڑا زبردست قحط آیا، پوری انسانیت پریشان، بادشاہ مصر بھی پریشان. بڑے عجیب و غریب خواب اس نے دیکھے، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ دریائے نیل، جس سے پورے مصر کی اکانومی چلتی ہے، باغات اور کھیتیاں اور ضرورت کی ساری چیزیں اسی دریائے نیل کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، اور دریائے نیل گویا کہ ان کی معیشت کا سب سے مضبوط سرچشمہ اور ذریعہ. اب بادشاہ مصر نے خواب دیکھا
اور مصر اس وقت کی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت، پوری دنیا میں اس وقت مصری حکومت اور مصری سلطنت کا سکہ چلتا، اور بادشاہ مصر نے خواب دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہوتا ہے اور اس کے اندر سے 7 گائے نمودار ہوتی ہیں، اور پھر 7 گائے نمودار ہوتی ہیں، ان میں 7 گائے بہت موٹی اور فربا ہوتی ہیں، تندرست ہوتی ہیں، اور 7 گائے کمزور اور دبلی پتلی ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے خواب دیکھا کہ وہ جو دبلی پتلی گائے ہیں انہوں نے ان موٹی تازی گایوں کو کھانا شروع کیا اور ان کو ختم کر دیا۔ اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ گیہوں کی 7 سبز بالیاں، ہری بالیاں، اور 7 خشک بالیاں، سوکھی ہوئی بالیاں، ان سوکھی ہوئی بالیوں نے ان سبز بالیوں کو لپیٹنا شروع کیا، اور دھیرے دھیرے کر کے وہ سبز بالیوں کو وہ سوکھی ہوئی بالیاں کھا گئیں۔ بڑا عجیب و غریب خواب، بادشاہ مصر پریشان، معبروں کو بلایا گیا، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کو بلایا گیا، پوری سلطنت مصر ہل گئی، اور بڑے بڑے معبر خواب کی تعبیر بتانے والے جمع ہوئے، اور انہوں نے بادشاہ مصر کی خواب کی تعبیر تلاشنی شروع کی، لیکن کسی حل پر نہیں پہنچ پا رہے، کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر پا رہے، کوئی معقول تعبیر پیش نہیں کر پا رہے۔ اور عاجز ہو کر بادشاہ مصر نے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا خواب ہمارے تدارک سے پرے ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ کیسا عجیب و غریب خواب ہے۔ بادشاہ مصر پریشان ہے تو گویا کہ پورا مصر پریشان ہے، ایک ایک بچہ پریشان ہے۔ ایسے حالات میں خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کی، اللہ کے نبی جناب یوسف علیہ السلام، آپ اس وقت زندان میں تھے، قید خانے میں تھے، وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور بادشاہ مصر نے اپنا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چند لمحوں میں بادشاہ مصر کی بہت ہی مناسب تعبیر پیش کر دی، اور گویا کہ جو مشکل کے بادل ابھی سر پہ منڈرا رہے تھے، ایسا محسوس ہوا کہ وہ بادل اتر گئے ہیں، اور خوشی کی لہر دوڑ پڑی، اور بادشاہ مصر اتنا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ یہی سب سے مناسب تعبیر ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے دین کی برکت سے، اللہ کے عطا کردہ علم کی برکت سے، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کی برکت سے، اور وہ خواب کی تعبیر کا مخصوص علم جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اس کے ذریعے سے مصر کے تمام باشندوں کو اس قحط سے بچانے کا ایک حل پیش کر رہے ہیں، ایک تجویز پیش کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے خواب کی تعبیر پیش کی اور کہا کہ آپ کے یہ جو دونوں خواب ہیں ان کی تعبیر یہ ہوگی کہ عنقریب مصر کے اوپر بڑے زبردست حالات آنے والے، اور وہ حالات یہ ہوں گے کہ شروع کے 7 سال جو ہوں گے ان 7 سالوں میں بہت فراوانی اور اناج کی بہتات ہوگی، زمین کثرت سے غلہ اگائے گی، بہت وافق مقدار میں زمین غلہ اگائے گی، تو 7 سال تو بڑے اچھے ہوں گے، لیکن اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں اس میں قحط ہوگا، نہ بارش ہوگی نہ زمین غلہ اگا پائے گی۔ تو یہ خواب کی تعبیر تو پیش کر دی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ مصر نے اس تعبیر کا حل بھی تلاش کیا کہ اے جناب یوسف، آپ نے تعبیر تو بیان کر دی، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر مان لیں کہ مصر کے اوپر یہ حالات آنے والے ہیں اور زبردست کرائسس ہوگا، زبردست بھکمری ہوگی، لوگ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، 7 برس ایک دانہ اناج کا نہیں اگے گا، کیا ہوگا ایسے حالات میں؟ ہم کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ کے دین کے ذریعے سے، اللہ کے نبی کے ذریعے سے پوری انسانیت کو اور مصر کی ایک ایک عوام کو اس مصیبت سے نکالنے کا حل پیش کیا جناب یوسف علیہ السلام۔ بڑی زبردست تعبیر، اور اس تعبیر کا حل حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا، اور وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر پیش کی کہ 7 برس خوب جو ہے زمین نے غلہ اگایا، اور پھر اس کے بعد کے جو 7 برس تھے اس میں قحط ہوا۔ پھر آپ کی اس تدبیر پر، آپ کے اس حل پر عمل کیا اور پورے مصر کو بڑی مصیبت سے نجات ملی۔ تو یہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے، اللہ کے دین کے ذریعے سے معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کے اوپر جب بھی حالات آئے، جب بھی مشکل گھڑیاں آئیں، جب بھی اس روح زمین پر ظلم اور زیادتی بڑھی، بد امنی اور بے انصافی بڑھی، اور ظالموں اور جابروں نے انسانوں کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے، تو انسانیت کو نجات اللہ کے دین سے ملی، اللہ کے نبیوں کے ذریعے ملی۔ جب پوری انسانیت پر اندھیرا چھا گیا اور شرک و کفر کا بازار گرم ہو گیا، اور پوری انسانی دنیا تاریکی میں اور زوال میں ڈوب گئی، اور کہیں سے کوئی ذریعہ یا کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اب کہاں سے نجات ملے گی، اب کہاں سے خوشحالی آئے گی، اب کہاں سے امن آئے گا، ان بیٹیوں کی لٹتی ہوئی عزتوں کی حفاظت کہاں سے ہوگی، اس رشوت خوری اور اس کرپشن کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس مہنگائی کو کیسے ختم کیا جائے گا، بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ تو ایسے حالات میں جب دنیا بڑی مشکل میں پھنس گئی، تو پھر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کے مکۃ المکرمہ میں پیدا کیے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ کے دین کے ذریعے سے پوری انسانیت کو پھر امن ملا، پوری انسانیت کو پھر ظلم اور زیادتی سے نجات ملی، اور دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے دین کی برکت سے، تو یہ انسانی تاریخ ہمیں یہ بات بتا رہی ہے کہ جب جب بھی حالات آئے تو ان کا حل اور ان سے نجات اللہ کے دین کے ذریعے ملی، اللہ کے نبیوں کے ذریعے ملی ہے۔ لیکن اب چونکہ دین بھی مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا دین قیامت تک نہیں آئے گا، نہیں کوئی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں تشریف لائیں گے، تو اب حالات سے دنیا کو کون نکالے گا، انسانیت کو کون نکالے گا، ان مشکل گھڑیوں میں حل کہاں سے نظر آئے گا اور کس کے ذریعے سے حل نصیب ہوگا؟ تو وہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد انبیاء کے جو وارثین ہوں گے، جو علماء ہوں گے، ان علماء کی قیادت میں، ان علماء کی سرپرستی میں، ان علماء کے مشوروں پر، ان علماء کی رہبری اور رہنمائی پر اللہ انسانیت میں امن قائم کرے گا، اور یہ ظلم اور زیادتی اور بے انصافی اور بد نظمی ختم ہوگی، اور اللہ کا دین پھر غالب آئے گا، تو وہ علماء کے ذریعے ہوگا۔ آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، کتنے زبردست ایک تاریخی پڑاؤ پر ہے ہمارا ملک، آپ اور ہم ان حالات کو کتنا سمجھ رہے ہیں یا کتنا سمجھتے ہیں، یہ ہر شخص اپنا تجزیہ کرے کہ ہمارا ملک ایک زبردست کرائسس کے دہانے پر ہے، ایک زبردست تباہی کے دہانے پر ہے، اور روزمرہ کے واقعات، روزمرہ کے حادثات اس بات کے شاہد ہیں، اس بات کے گواہ ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی زبردست افراتفری مچنے والی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، کاروبار لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور مہنگائی اپنے چرم پر، عروج پر ہے۔ عدل اور انصاف کا تقاضا پورا کرنے والی وہ عدالتیں، وہ انصاف کے وہ دربار، آج وہ خود بک چکے ہیں۔ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ عدالتوں کا کیا حال ہے، انصاف کس کو ملتا ہے؟ ایک مظلوم، ایک کمزور، ایک غریب اپنی زندگی کی ساری پونجی لگا دیتا ہے، اس کی چپلیں گھس جاتی ہیں، لیکن اسے انصاف نہیں ملتا حق پر ہونے کے باوجود۔ اور ایک مالدار شخص، ایک طاقتور شخص، ایک رسوخدار شخص، وہ ناحق پر ہونے کے باوجود، رشوت کے ذریعے سے، کرپشن کے ذریعے سے، وہ اپنے آپ کو جو ہے مجرم ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کروا لیتا۔ یہ تو حال ہے عدل اور انصاف کا تقاضا پورے کرنے والی عدالتوں کا۔ اسی طریقے سے لوگوں کے اندر امن قائم کرنے والا محکمہ، لوگوں کو مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات دلانے والا محکمہ، وہ بھی دولت کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے ملک کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے پیش نظر وہ عوام کے بنیادی مسئلوں کو الگ ہٹا کر لوگوں کے اندر جو ہے آپسی ٹکراؤ اور تعصب پیدا کر چکی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی ملک میں رہنے والے، ایک ہی ملک کے شہری اور ایک ہی ملک کے ناگرک اور ایک ہی ملک کے باشندے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے۔ آج ایک شخص دوسرے شخص سے، اپنے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، آج ایک مذہب والا کسی دوسرے مذہب والے سے محفوظ نہیں ہے، دونوں کی عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، اور آگے چل کر دیکھیں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، عورتوں کی عزت سلامت نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کا درندانہ طریقے سے لوگ اور وہ وحشی درندے ریپ کر رہے ہیں، اور وہ کھلے عام بے لگام گھومتے ہیں، کیونکہ عدل اور انصاف کا تقاضا پورا کرنے والی وہ عدالتیں خود بک چکی ہیں۔ ایک مجرم ایک معصوم بچی کے ساتھ ایک گھنونی حرکت کرنے والا ایک درندہ بھی، وہ بھی جو ہے کھلے عام گھومتا ہے۔ اسی طریقے سے رشوت، ہر چھوٹی سے چھوٹے کام کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو کس حالات میں اور کن تناظر میں ہمارا ملک ہے، تعلیم کی کس قدر زوال آ چکا ہے، یہ بچوں کا ایجوکیشن، بچوں کا تعلیمی معیار کیا ہے۔ آپ کو حیرانی ہونی چاہیے، آپ کو صد افسوس ملنا چاہیے کہ آج ایجوکیشن کا معاملہ اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ 8ویں اور 9ویں کلاس میں پڑھنے والے بچوں کو صحیح سے ہندی پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ان کی لیاقت، ان کی قابلیت، ان کی صلاحیت کا کیا معیار ہو گیا؟ یہ بچے ملک کا مستقبل ہیں، بچے ترقی کریں گے، یہ تعلیمی معیار ان کا بلند ہوگا تو ملک ترقی کرے گا۔ لیکن تعلیمی معیار کیا ہو چکا ہے؟ آج وہ تعلیمی ادارے، وہ اسکولز، وہ کالجز، وہاں بے حیائی اور عریانیت کا دورہ ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں دوسرے ملک کے بچوں کی کہ چائنا کے چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی کلاسز میں پڑھنے والے بچے، وہ ٹیکنالوجی اور مشینری کا اتنا نالج رکھتے ہیں کہ وہ مشینیں سدھارنا سیکھ رہے ہیں۔
وہ واچ بنانا، گھڑیاں بنانا سیکھ رہے ہیں، وہ اچھے اچھے پروجیکٹ بنا رہے ہیں. اور آج ہمارے بچوں کو کن چیزوں میں لگا دیا گیا. آج ہمارے بچوں کا تعلیمی معیار اور اسٹینڈرڈ کتنا ڈاؤن چلا گیا کہ ہندی پڑھنا بھی بچے کو نہیں آتی، اس کو میتھمیٹکس کے سوال حل کرنا نہیں آتے، اس کو سائنس کے بارے میں کوئی نالج اور کوئی تجربہ نہیں. لوگ گریجویٹ ہو جاتے ہیں اور گریجویٹ ہو جانے کے بعد وہ اپنا کیریئر ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے اور وہ پھر وہ راستے تلاش کرتے پھرتے ہیں. تو یہ تعلیمی کرائسس میں ہمارا ملک ہے، تعلیمی زوال میں ہمارا ملک ہے. اس کو کون نجات دلائے گا؟ اس کا حل کہاں سے نکلے گا؟ اس کو کون اس بحران سے کہاں سے نجات ملے گی؟ ایک بڑا زبردست مسئلہ ہے. اللہ نے ہمیں صرف اور صرف آپ سمجھیں کہ ہم اچھی مسجد بنا لیں، ہم اچھے نمازی بن جائیں، ہم حج اور عمرے کر لیں، ہم جو ہے اسلامک لباس کرتا پاجامہ داڑھی اور ٹوپی رکھ لیں اور ان چیزوں کو کر کے ہم سمجھیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں، اور ہمارے قرب جوار میں، ہمارے اطراف میں، ہمارے شہر میں، ہمارے محلوں میں اگر یہ ماحول ہے کہ وہاں بچے تعلیم سے محروم ہیں، جن بچوں کو پڑھنے جانا چاہیے، جن بچوں کو اسکول میں جانا چاہیے، جن کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے، وہ بچے آوارہ گردی کر رہے ہیں، وہ بچے نشہ کر رہے ہیں، وہ بچے غلط عادتوں میں ملوث ہو رہے ہیں. اور اس سے آگے چل کے اگر اس محلے، اس معاشرے، اس شہر کے نوجوان بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، ان کے پاس حلال رزق کمانے کا کوئی ذریعہ یا کوئی صلاحیت نہیں ہے، تو نہیں ہونے کی بنیاد پہ چونکہ اخراجات تو لگے ہوئے ہیں، ضرورتیں تو سب کی اپنی لگی ہوئی ہیں، پھر پیسے کمانے کی اور حلال رزق کمانے کی کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر وہ غلط عادتوں میں، غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں. اور اس سے آگے چل کے قوم کی بہن بیٹیوں اور بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور لڑکیاں بے حیائیوں کی طرف جا رہی ہیں، اور عورتیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنے جسم کو فروش کر رہی ہیں اور وہ اپنے جسم کو بیچ رہی ہیں. اگر ایسے حالات ہیں اور ایک مظلوم اس کو انصاف نہیں مل پا رہا ہے، ایک غریب وہ روز غریب تر ہوتا جا رہا ہے، یہ حالات اگر ہمارے ارد گرد کے ہیں اور ان حالاتوں کو دیکھ کر ہم سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں. میں بات صرف مسلمانوں کی نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اگر ہمارے ساتھ، ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں ان ظلم زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ان حالات کو دیکھ کر مطمئن ہیں، صرف ہم 5 وقت کی نماز ادا کر کے، زندگی میں ایک دفعہ حج کر کے اور عمرے کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، تسبیحات کر کے، کرتا پاجامہ پہن کر، اپنے آپ کو مطمئن کر کے یہ سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں جنت ضرور ملے گی، تو یہ سب سے بڑا مغالطہ اور دھوکہ ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اللہ کا دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں. اللہ کا دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم کرتا پاجامہ اور داڑھی رکھ لیں. اللہ کا دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم حج اور عمرے کر لیں. اللہ کا دین صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم رمضان کے روزے رکھ لیں. اللہ کا دین اور اللہ کے نبی صرف اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنی عالیشان مسجدیں بنا لیں. اس لیے نہیں آئے کہ ہم بہترین عالیشان مہنگی شادیاں کر لیں، بہترین عالیشان مکانات بنا لیں اور بہترین عالیشان گاڑیاں خرید لیں اور صرف نماز اور روزہ کرتے ہوئے زندگی گزار کر چلے جائیں. فقط اس لیے اللہ کا دین نہیں آیا. اللہ کا دین اس لیے آیا اور اللہ کے نبی اس لیے آئے کہ اس روح زمین پر عدل اور انصاف قائم ہو، اس روح زمین پر رہنے والی ہر بہن اور بیٹی کی عزت محفوظ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. اس روح زمین پر رہنے والے ہر بچے کو تعلیم میسر ہو اور تعلیم کا جو اس کا بنیادی حق ہے اسے وہ تعلیم ملے اور وہ تعلیم حاصل کر سکے. اس روح زمین پر رہنے والے ہر نوجوان کو روزگار اور کاروبار ملے. اس روح زمین پر رہنے والے ہر مظلوم کو انصاف ملے. اس روح زمین پر رہنے والے غریب کو اس کا حق ملے. اس زمین پر رہنے والے ہر مسکین اور محتاج کی کفالت ہو. اس لیے اللہ کا دین آیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی آئے ہیں. اگر اس عظیم مقصد پر ہماری زندگی آئے، ان عظیم کاموں کو ہم کر رہے ہیں، تو واقعی میں ہم جنت کے مشتاق رہے، واقعی میں جنت ہماری منتظر ہے. اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ بات کہوں گا کہ یقیناً ہم جنت میں داخل ہوں گے. اگر اپنی ان ذمہ داریوں سے ہم کوتاہی برتتے ہیں، اپنی ان ذمہ داریوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اپنی ان ذمہ داریوں کو ہم اپنا فرض منصب نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ روز قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں گے. صرف ہماری نمازیں، صرف ہمارے روزے، صرف ہمارے حج اور عمرے، صرف ہماری قرآن کی تلاوتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پلانے کا مستحق اس وقت تک نہیں بنا پائیں گے جب تک ہم انسانیت کے ایک ایک طبقے کی مدد کرنے کے لیے اپنی زندگی کو نہیں لگا دیں. یہ مقصد ہے اسلام کا. ان عظیم مقاصد کے ساتھ اللہ کا دین آیا ہے. انہی عظیم مقصدوں کو لے کر اللہ کے نبی زمین پر اترے کہ ہر شخص کو انصاف ملے، دنیا کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے، سماج کے اندر سے، انسانیت کے اندر سے یہ بگاڑ اور یہ خرابیاں ختم ہو جائیں. آج مزاج یہ بن چکا ہے، وہ اس میں اس طبقے کی بات نہیں کر رہا کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو مسجدوں سے بیزار ہے، جو صرف 8 دن میں 1 بار آ کے نماز پڑھتا ہے، اس طبقے کی بات نہیں کر رہا. مجھے معاف کیجئے گا، میں اس صوم و صلات کے اس طبقے کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے
अपने आप को सोम सलात का पाबंद कहते हैं और अपने आप को बड़ा पक्का सच्चा मुसलमान गर्दानते हैं, मैं उनकी तवज्जो इस तरफ लाना चाहता हूँ। अगर हमारे मोहल्ले में आप लाख तहज्जुद गुजार बन जाएं, आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूट रही हो, अगर आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उस मोहल्ले में अगर कोई जवान लड़की अपने जिस्म को फरोश करने पर आमादा और मजबूर हो रही है, आपकी तहज्जुद आपको नहीं बचा पाएगी, आपकी 5 वक्त की नमाज आपको नहीं बचा पाएगी। अगर कोई बहन बेटी, मैं इसकी कैद नहीं लगा रहा कि वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हमारा दीन तो हर एक के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। कुरान सैकड़ों मकामात पर या अय्युहन्नास से खिताब करता है, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह का दीन है, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह की किताब है, आप मुसलमानों की नहीं। अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की भी, कोई गैर मुस्लिम बहन भी अपने जिस्म को बेचने पर मजबूर है, अपनी भूख की वजह से, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करने की वजह से, और लाख हम तहज्जुद पढ़ते रहे, हमें अल्लाह के यहाँ नजात नहीं मिल रही। अगर हमने उसको उस बुराई से निकालने की या उसको उस मजबूरी से निजात दिलाने की कोशिश नहीं की, तो हाँ, हमने कोशिश कर ली, हम उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, हमने उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी वो उसके बाद भी बाज नहीं आती है, तो फिर वो जाने, हम बरी उस जिम्मा है। लेकिन हमने कोई कोशिश नहीं की है तो हमारा गिरेबान पकड़ा जाएगा। जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले के बच्चे अगर तालीम से महरूम है, वो मदरसा और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने बचपन को ज़ाया कर रहे हैं, वो गलियों में और मोहल्लों में और सड़कों में वो आवारा गिरदी करते फिर रहे हैं, वो बुरे काम करते फिर रहे हैं, और हम सिर्फ उनको देखकर, आज हमारा अच्छा मुआशरा, वो नमाजी और परहेजगार लोग उन बच्चों को देखकर उन पर लानत मलामत करके, उनके माँ बाप पर लानत मलामत करके आगे बढ़ जाते हैं, मस्जिद की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए फिक्रमंद होने को तैयार नहीं। माफ़ करिएगा, मैं खुले अल्फाज में आपसे आकर कहता हूँ, मैं खुले अल्फाज में कहूँगा, आपकी वो नमाज आपको नहीं बचा पाएगी कि आप अपनी नजरों से किसी बच्चे का बचपन जाया होते हुए देख कर आ रहे हैं और आपके दिल में उसके लिए फिक्र पैदा नहीं, चाहे वो आपका बच्चा हो या किसी गैर का बच्चा हो, चाहे वो मुसलमान बच्चा हो या गैर मुस्लिम बच्चा हो, वो भी अगर बर्बाद हो रहा है तो उसकी फिक्र करने की जिम्मेदारी भी आपकी कंधों। ये दीन है इतना अजीम हमारा। अगर हमारे मोहल्ले में, हमारी बस्ती में, हमारे मुआशरे और सोसाइटी में कोई गरीब अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा और वो मजबूर होकर खुदकुशी कर लेता है, कर्जे के बोझ तले दबकर, वो कर्जे के बोझ तले दबकर वो खुदकुशी कर लेता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो, मैं बड़े खुले अल्फाज में बगैर किसी कैद के बात कर रहा हूँ, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, तो वो इंसान अगर वो खुदकुशी कर लेता है, हमें मालूम हुआ हमने उसकी फिक्र नहीं की, तो हमें हमारा ये तर्ज अमल नहीं बचा पाए। आप लाख हर साल रमजान के उम्र करते रहो, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है। बहन बेटियां जिस्म फरोशी कर रही हैं और औरतें, हयादार औरतें माजूरी की बुनियाद पर, गुर्बत की बुनियाद पर वो दूसरों के घरों में बर्तन मांजने और इधर उधर का काम करने पर मजबूर हो रही हैं, और एक मालदार मुसलमान सेठ वो हर साल उम्रे पे जा रहा है, लाखों रुपए वो उम्रे पे सर्फ कर रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, उसका स्टेटस बन रहा है। मुझे तो हैरानी होती है उन लोगों पर कि जो उसको जाके मुबारकबाद देते हैं, उनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं बची, उनके अंदर इतनी गैरत नहीं बची कि उसको तवज्जो दिलाए कि आपका ये उम्रा यकीनन अल्लाह के घर का सफर है, लेकिन वो आपके मोहल्ले की बच्चियां बर्बाद हो रही हैं, एक काश आप वो रकम उनके ऊपर खर्च करते। तो ये कौन सोचेगा इंसानियत के बारे में? इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से, इन तकलीफों से कौन निजात दिलाएगा? अल्लाह का दीन, अल्लाह के नबियों की तालीम, अल्लाह के नबियों का वो तर्ज अमल, तो वो चीज़ें हमें निजात दिलाएंगी। तो इन चीज़ों को हल करने के लिए और पूरी इंसानियत को इन हालात से निकालने के लिए, इन परेशानियों से निकालने के लिए, इन मुसीबतों से निकालने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें बेदार होना पड़ेगा, हमें एक सफ में आकर खड़ा होना पड़ेगा। हमें अपने इख्तिलाफात, अपने नज़रियात, अपनी पसंद, अपनी नापसंद को बालाए ताक रख के अब इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की खिदमत करने के लिए, इंसानियत को इन तमाम चीज़ों से निजात दिलाने के लिए, और इस काम को अपने ऊपर फ़र्ज समझते हुए, जिस तरह से नमाज का अदा करना फ़र्ज़ है, इंसानियत को इन तमाम मुश्किलात से निजात दिलाने की जिम्मेदारी भी हमारे कांधों पर, इसको भी हमें अपना फ़र्ज समझना पड़ेगा नमाज की तरह। और जिस तरह नमाज के लिए हमारी इज्तिमाइयत की ज़रूरत होती है कि हम फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए जमा होते हैं, और फिर उस इज्तिमाइयत के साथ उस फ़र्ज़ नमाज को अदा करने के लिए हमारा एक इमाम होता है, और फिर हम उस इमाम की इक्तिदा करते हैं, और वो उस इमाम के पीछे खड़े होकर हाथ बांध के हम अपनी नमाजों की नीयत बांध लेते हैं, और फिर पूरी रकात, पूरी नमाज के अंदर उसकी जो है हम इमामत को तस्लीम करके उसकी इताअत करते हैं। वैसे ही ज़िंदगी के इन हालात, ज़िंदगी की इन मुश्किलात, ज़िंदगी की इन तकलीफ़ात के लिए हमें अपना एक इमाम तय करना पड़ेगा, हमें अपना एक इमाम तस्लीम करना पड़ेगा। आप कितना ही बड़ा मजमा जमा हो जाए, लाखों की भीड़ आकर इकट्ठी हो जाए, और अगर वो ये तय करें कि हम जुमे की नमाज अपनी अपनी पढ़ेंगे, आप मुझे बताएं क्या जुमा होगा? या आप तो इतना मसला तो आपको भी पता होगा ना, इतना इल्म तो आपके पास भी होगा कि लाखों की भीड़ है, और वो ये तय कर लें कि वक्त भी जुमा का है, दिन भी जुमा का है, हम सब अपनी अपनी 2 रकात पढ़ लेंगे और हो जाएगा जुमा। अल्लाह तो कबूल करने वाला है, अल्लाह तो देखने वाला है, नियत भी हम जुमे की करेंगे, क्या जुमा हो जाएगा? जब 2 रकात जुमे की बगैर इमाम के नहीं हो सकती, तो पूरी ज़िंदगी के इन मामलात और इन मसाइलों का हल बगैर इमाम के कैसे हो सकता है? आप मुझे जवाब दें।
نہیں ہو سکتا نا. اس کے لیے ایک امام تو تسلیم کرنا پڑے گا, ایک امام تو طے کرنا پڑے گا. اچھا آپ امام کس کو بناتے ہیں؟ کس کو بنائیں گے امام؟ کسی مالدار کو؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ ایک پورے مجمع میں جس کے پاس سب سے زیادہ روپیہ ہو ہم اس کو بنائیں گے, یا جو کسی بڑے عہدے پر ہو اس کو بنائیں گے. اس کو بنائیں گے نا جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہو, جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتا ہو اور ساتھ میں وہ متقی اور پرہیزگار ہو. ہاں یہ خوبیاں اور یہ کمالات اگر ہیں تو ہم ایسے شخص کو اپنی نمازوں کا امام بناتے ہیں. تو اپنی پوری زندگی کے مسائل اور انسانیت کو ان ظلم و زیادتیوں سے نجات دلانے کے لیے بھی ہمیں اپنا ایک امام مقرر کریں اور اسی معیار کا امام مقرر کرنا پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں علماء. جو کام نبیوں کا تھا اب وہ کام علماء کے کاندھے پر آیا ہے, وہ علماء کی ذمہ داری بنا ہے. جس طرح سے نبیوں نے مشکل حالات میں قوموں کو نکالا ہے ویسے ہی مشکل حالات میں میری امت کو میری امت کے علماء نکالیں گے. ان کی رہنمائی میں, ان کی سرپرستی میں, ان کی قیادت میں صرف مسلمان نہیں پوری امت کہتے ہیں ہر انسان کو جو قیامت تک پیدا ہوگا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, چاہے وہ ایمان لے آئے یا وہ ایمان نہ لے آئے, قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. تو آپ کی پوری امت کو جو نجات ملے گی وہ علماء کی قیادت میں ملے گی. تو علماء میں سے ہمیں اپنا ایک قائد, اپنا ایک امام طے کرنا پڑے. اب کس کے اندر ہے یہ صلاحیت, کس کے اندر ہے یہ لیاقت, کون ان صلاحیتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے, یا خدا نے وقت کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے کس کے اندر ان صلاحیتوں کو جمع فرمایا ہے. میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی میں یہی بات کہی تھی اور یہی میری بات ختم ہوئی تھی کہ اب ہمیں اپنی قیادت طے کرنی پڑے گی. اب ہمیں اپنا ایک امام طے کرنا پڑے گا. کسی کی سرپرستی میں, کسی کی قیادت میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کی قیادت اور اس کی سرپرستی میں ہمیں پوری انسانیت کی خدمت کا کام کرنا پڑے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, آپ سب کو کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے, ایک سوچنے کا اور ایک غور کرنے کا نقطہ ہے. آپ پورے ملک کے اندر ایسے شخص کو تلاش کریں, آپ ڈھونڈیں کہ کس کے اندر یہ لیاقت اور یہ صلاحیت ہے. اور قیادت کسے کہتے ہیں, قائد کی کیا خوبیاں ہیں؟ قائد وہ ہوتا ہے کہ جو عوام الناس کی صحیح رہنمائی کرے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, کہ اے لوگوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور آگے فرمایا واولی الامر منکم, اور تم میں سے ان لوگوں کی کہ جو اولو الامر ہو. اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ اولو الامر سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہوں. اصل اطاعت تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے. اب جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے, اللہ کے رسول کی حدیثوں کا علم ہے, اللہ کے رسول کی زندگی کا علم ہے, اس کی وہ ہے اولو الامر. اس اولو الامر شخص کی تم اطاعت کرو اور اسے اپنا قائد مان لو, اور اس کی رہنمائی میں, اس کی سرپرستی میں تم اپنی زندگی کے مسئلوں کو اور اپنی زندگی کے رخ کو طے کرو, اور اسی کے ذریعے سے اللہ انسانیت کو نجات دلائے گی. تو وہ کون شخص ہے؟ میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ میں ایک نام آپ کے سامنے تجویز کروں گا. آپ سوچئے اگر آپ کی نظر میں ملک کے اندر کوئی ایسی قیادت ہو, کوئی ایسی شخصیت ہو کہ جس کے اندر وقت اور حالات کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ہو, تو برائے مہربانی آپ مجھے بھی آ کر بتائیں. اگر آپ سوچنے سے قاصر ہیں, یا آپ کی نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے, یا آپ نہیں جانتے ہیں, یا آپ کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ پورے ملک پر کا اینالائز کریں اور ایسی شخصیت کو ان اعلیٰ معیار پر آپ طے کر سکیں, تو میں ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑی امانت داری کے ساتھ, اس جگہ کا لحاظ کرتے ہوئے, اس ممبر کا احترام برتتے ہوئے آپ سب کے سامنے ایک عظیم شخص کا نام پیش کرتا ہوں, اور اس کی پوری زندگی اور اس شخص کے پورے حالات اور ایک قائد ہونے کی جو خوبیاں اور جو صلاحیتیں علماء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کی ہیں, وہ تمام خوبیوں اور ان تمام کمالات کو اس کے اندر میں پاتا ہوں. اور اس ہستی کا نام, اس شخص کا نام حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ. آپ سب جانتے ہیں, آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں. حضرت والا کا تعارف آپ سب جو ہے بہت اچھے سے جانتے ہیں, ان کا تعارف, اور ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. شاید آپ نے اتنے قریب سے نہیں دیکھا ہو جتنا میں نے اتنے قریب سے دیکھا ہے. تعلیم علمی کے زمانے سے, پڑھائی کے زمانے سے ہی اپنے اساتذہ کی زبان سے ہم یہ بات سنتے تھے کہ ندوۃ العلماء جو ملک ہندوستان کی مائناز علمی اور دینی درسگاہوں میں سے ایک ہے, اس میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم جب اس وقت وہاں پڑھاتے تھے, اور ہمارے استادوں نے حضرت سے پڑھا ہے, تو ہمارے استادوں کی زبان سے حضرت والا کا تذکرہ ہم سنتے تھے, ایک رشک پیدا ہوتا تھا,
وہ زمانہ فون کا زمانہ نہیں تھا. آج کل تو لوگ بیانات کو موبائل فون کے ذریعے سن لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں, کسی کو بھی دیکھنا اور پہچاننا آسان ہے, لیکن وہ زمانہ ایسا نہیں, وہ نہیں تھا. تو صرف نام سنا تھا. 2012 میں بھوپال کے سفر میں حضرت کا بیان سنا, حضرت سے ملاقات ہوئی, روبرو ہوئے, آمنا سامنا ہوا, اس شخص کی تڑپ اور فکر کو دیکھا, ان کی لیاقت اور صلاحیتوں کو دیکھا, اور جو اللہ نے نایاب خوبیاں عطا کر رکھی ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. تو دل سے ایک صدا ہی کہ بس اب اس شخص کا دامن تھام لینا ہے, اس شخص کو اپنا پیر و مرشد بنا لینا ہے, اب اس شخص کی سرپرستی میں اس کے مشوروں پر جو ہے اب آگے بڑھنا ہے. الحمدللہ 2012 سے لے کر ابھی 2021, 22 اور 23 تک بہت گہرا حضرت سے تعلق اور نسبت رہا, اور حضرت کی بڑی زبردست کرم فرمائیاں رہیں, اور حضرت کی دعائیں رہیں, شفقت اور مہربانی رہی, اور اسی کا نتیجہ اور اسی کی برکت یہ ہے کہ حضرت کے زیر نگرانی میں پورے ملک میں ایک سوشل کام جو رحمان فاؤنڈیشن کے ذریعے سے چلتا ہے, وہ رحمان فاؤنڈیشن کی برانچ حضرت نے ہمیں یہاں دیواس میں دی تھی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے, میں پچھلے 5 سال سے دیکھ رہا ہوں, بھوپال کے باصلاحیت ساتھی وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ پر رشک ہوتا ہے, آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں پر رشک ہوتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے, ہم نالائق اور نکمے اور ناکارہ ہیں. بولے نہیں, کچھ تو حضرت نے دیکھا ہوگا کہ رحمان فاؤنڈیشن کی اجازت دے دی اور آفیشیلی برانچ اوپن کرنے کی تمہیں تصدیق دے دی. ہم 5 سال سے پیچھے لگے ہوئے ہیں, حضرت کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں مل رہی. اللہ کا شکر ہے, اتنی بڑی ذمہ داری. اسی کے ساتھ ساتھ بار بار خانقاہ پہ آنا اور جانا, وہاں کے نظام کو دیکھنا. ابھی اس وقت پوری انسانیت کو جس چیز کی ضرورت ہے, صرف مسلمانوں کو نہیں, پوری انسانیت کو, کہ کچھ ایسے لوگ, ایسے افراد پیدا ہوں, ایسے افراد تیار ہوں کہ جن کے اندر دینی علوم اور عصری علوم کا مجتمع ہو, اور جن کے اندر قرآن اور حدیث کی بھی زبردست مہارت ہو, اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور میتھمیٹکس اور ان تمام علوموں کے اوپر بھی زبردست گرفت ہو. تو اس ایسا ادارہ حضرت نے وہاں خانقاہ نیرل میں قائم کر رکھا ہے. پورے ہندوستان میں جتنی بھی خانقاہیں ہیں, آپ تمام خانقاہوں کا دورہ کریے. میں کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا نہیں کہہ رہا, لیکن حضرت کی جو خانقاہ ہے, جس فکر پر بنائی گئی ہے, وہاں ایک بڑا ہی شاندار ایک تعلیمی نظام چل رہا ہے, جس میں 6th کلاس کے بعد, 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد بچے کو داخل کیا جاتا ہے, اور پھر وہاں اس کے سامنے 2 آپشن ہوتے ہیں. آپ گریجویشن کے ساتھ میں حافظ بھی بن سکتے ہیں اور عالم بھی بن سکتے ہیں. اب آپ کو ان دونوں شعبوں میں سے طے کرنا ہے. گریجویٹ تو آپ ہوں گے ہی, اب آپ چاہیں تو حفظ میں چلے جائیں, چاہے آپ عالمیت میں چلیں. سینکڑوں طلبا حافظ بھی ہو گئے اور عالم بھی ہو گئے, گریجویٹ بھی ہو گئے. لا کالج سے انہوں نے اپنا جو ہے LLB بھی کمپلیٹ کر لیا, اور بزنس MBA بھی کر لیا, انہوں نے ڈاکٹریٹ بھی کر لیا, اور ابھی انسانیت کی خدمت کر رہے بہترین حافظ اور بہترین عالم. اور حال یہ ہے کہ پورے ملک بھر سے ایک انٹرویو ایگزام ہوتی ہے, سیٹیں لمیٹیڈ ہوتی ہیں, لوگوں کی لمبی فہرست رہ جاتی ہے, خواہش مند لوگ رہ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا داخلہ. تو ایسا معیاری, اتنے زبردست ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے پروجیکٹ, ان کو دیکھ کر رشک اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اگر یہ بچے نکل گئے اور پورے ملک میں گھوم گئے تو یہ جو انسانیت جس تڑپ کو اور جس درد کو محسوس کر رہی ہے وہ یہاں سے پورا. اسی کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے مہینے میں آخری اتوار کے دن ایک خانقاہی نشست اور ایک مجلس, بڑی روحانی مجلس, دور دراز سے لوگ سفر کر کے خانقاہ پہ آتے ہیں, وہاں قیام کرتے ہیں اور حضرت والا کی مجلس سے مستفیض ہوتے ہیں. بڑی زبردست روحانی مجلس, دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. آپ کی سرپرستی میں پورا نظام خانقاہ کا چلتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو علماء ملک بھر کے بڑے بڑے اداروں میں سے فارغ ہو رہے ہیں, اور بڑے قابل اور باصلاحیت علماء, اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اور پڑھنا ہے یا اور کسی کی سرپرستی میں کام کرنا ہے, ان کے لیے ایک ادارہ قائم کیا. خاص طور سے علماء کو 2 سال کے لیے وہاں رکھا جاتا ہے اور حضرت کی سرپرستی میں کام کیا جاتا ہے. یہ کام تو اپنی کمیونٹی کے لیے کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ غیر مسلم طبقات میں, غیر مسلم کمیونٹی میں بھی مقبولیت کا یہ عالم ہے. یہ حالات ہے کہ میں آپ کو حضرت کے چند کارنامے آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو بھی رشک پیدا ہو کہ حضرت والا کی شخصیت صرف مسلمانوں کی کفالت یا مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر رہی. ابھی یہ حالات پورے ملک کے بن چکے ہیں کہ عیسائی, سکھ اور دیگر بیکورڈ کاسٹ, چاہے وہ آدیواسی ہوں, OBCs ہوں, شیڈول کاسٹ ہوں, ان تمام برادریوں کے قائدین نے حضرت سے ملاقات کی, اور ملاقات کرنے کے بعد ان تمام لوگوں نے حضرت والا سے بصد احترام یہ گزارش کی کہ نعمانی صاحب, ہمارا ملک جس رخ پر جا رہا ہے, خطرہ صرف مسلمانوں کو نہیں ہے, خطرہ عیسائیوں کو بھی ہے, کرسچنوں کو بھی ہے, سکھوں کو بھی ہے, آدیواسیوں کو بھی ہے, OBCs کو بھی ہے, ملک کی ہر مائنورٹی کو بھی ہے, ہر مظلوم طبقے کو بھی ہے. اور ہم سب اب پریشان ہو چکے ہیں, ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کی مسجدیں محفوظ نہیں ہیں. اب حالات یہ آ گئے کہ چرچز بھی محفوظ نہیں ہیں, گرودوارے بھی محفوظ نہیں ہیں, ہماری کمیونٹی بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن ہم اپنے اندر وہ قائدانہ صلاحیت نہ اپنے اندر پاتے ہیں, نہ اپنی قوم کے اندر پاتے ہیں. ہم آپ سے بصد احترام گزارش کرتے ہیں, اور وہ بھی اس بنیاد پر کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کے اور ہمارے گہرے تعلقات ہیں. ہم
15-20 साल से आपको देख रहे हैं, आप मारे मारे फिर रहे हैं। ये मुसलमान नहीं कह रहे, मुसलमान तो हजरत कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा मायूस अपनी कौम से, मुसलमानों से हूँ, सबसे ज्यादा नाउम्मीदी मुझे मुसलमानों से मिलती है। आज गैर कौम आके ये मुतालबा कर रही है इस वजह से कि हम 20 साल से आपको दर दर मारा भटकता हुआ देख रहे हैं। आप हमारे पास आते थे, हमें समझाते थे। एक ईसाई लीडर, बहुत बड़े पूरे मुल्क के सबसे बड़े ईसाइयों के कायद, वो अभी चंद रोज पहले हजरत के पास आए और कहा, नोमानी साहब पिछले 20 साल से आप हमें समझा रहे थे कि मुसलमानों का ही नंबर नहीं है, उनके साथ साथ तुम्हारा भी है, लेकिन हमारे समझ नहीं आती थी। अब हमने समझ लिया मणिपुर के बाद कि मणिपुर में जो हुआ है, हमारी आंखें खुल गई हैं कि अब हम भी महफूज नहीं है, हमारे चर्चेज भी महफूज नहीं है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आगे बढ़िए। सिखों के सबसे बड़े रहनुमा जो अमृतसर में सिखों की पूरी इंटरनेशनल क़ियादत, सबसे बड़े रहनुमा, अभी कुछ वक्त पहले, कुछ महीनों पहले हजरत की मुलाकात हुई और हजरत खुद मिलने के लिए गए तो हजरत अपनी जुबानी वो वाक़या सुना रहे हैं कि सिखों की सबसे बड़ी क़ियादत, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी क़ियादत ने मुलाकात के लिए मुझे बुलाया। खुद कहा कि नोमानी साहब हम आपसे मिलना चाहते हैं। हजरत का सफ़र नॉर्थ में ही था, कहा कि मैं खुद आकर मिलूंगा। तो कहते हैं कि मामूल उनका ये होता है कि किसी को अपने घर पर नहीं बुलाते, लेकिन अल्लाह जाने क्या एहतराम है, क्या तड़प है, क्या दर्द उन्होंने देखा कि मुझे अपने घर पर इन्वाइट किया। और मैं उनके घर पर जाकर उनसे मिला तो 6 घंटे की मुलाकात रही, 6 घंटे की मुलाकात रही। और उन्होंने मुझसे पूछा और फिर बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, सिलसिला शुरू हुआ। तो कहने लगे कि मुझसे पूछा कि आपकी तालीम कहाँ हुई, आपने कहाँ पढ़ा। तो हज़रत ने नदवे में पढ़ा, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ा, मज़ाहिरुल उलूम में पढ़ा, उसके बाद फिर मदीनतुल मुनव्वरा में पढ़ा। तो कहने लगे वो शख्स मेरे सामने कुर्सी पर बैठा था, मैंने उससे कहा कि मैंने मदीना मुनव्वरा में 9 साल रहकर पढ़ा है। तो कहने लगे उसका हाल ये था कि वो अपनी कुर्सी से नीचे उतर कर बैठ गए। मुझे मजबूरन गुजारिश करनी पड़ी कि मैं माजूर हूँ, नीचे बगैर कुर्सी के नहीं बैठ सकता, अगर मेरी माजूरी नहीं होती तो मैं भी आपके साथ ज़मीन पर बैठता। उसने कहा नहीं नोमानी साहब, मुझे अपने कदमों में बैठे रहने थे। अभी कहते हैं हजरत कि मैं बार बार देख रहा था कि एक छोटी लड़की पर्दे के पीछे से आती और झांक के जाती, फिर आती, फिर झांक के जाती, फिर थोड़ी देर बाद आती और झांक के जाती। मैंने उनसे कहा कि ये बच्ची बार बार कुछ कहना आकर कुछ कहना चाहती है, आप इससे पूछ लिए क्या चाहती है। तो वो मुस्कुराने लगे और मुझसे कहा कि नोमानी साहब ये कुछ कहने के लिए नहीं आ रही, दरअसल ये इसलिए आ रही है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले घर के अंदर गया था और मैं अपने घर की औरतों को ये बता के आया हूँ कि आज ये अपने घर जो शख्स आया है ये मदीने में लेके आया है। तो घर की औरतें तो आपको देखने नहीं आ सकती, वो इस बच्ची को बार बार पहुंचा रही है कि बेटा देख कर आओ कि वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे हैं। तो ये बच्ची देख कर आकर अंदर की खवातीन को जाके बता रही हैं। ये एहतराम है सिखों के अंदर। और कहा कि सिखों के लाखों के मजमू में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सालों से हमसे गलती हुई इस बात की कि हम मुसलमान को अपना दुश्मन समझते थे, लेकिन मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं है। ये हजरत के रवाबित के ताल्लुक से सिखों का पूरा नरम पहलू आज मुसलमानों की तरफ, मैं उम्मीद की नज़र से वो हमें देख रहे हैं, पूरी सिख कम्युनिटी उम्मीद की नज़र से और सिखों की क़ियादत की तरफ से हजरत से कहा है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। पहले आप अपनी कौम को बेदार करके जगा लीजिए कि आपकी कौम आपकी क़ियादत को तस्लीम कर ले, पूरी सिख कम्युनिटी आपके साथ है। और उन्होंने आगे बताया कि उनका ये प्रोटोकॉल है कि वो घर से किसी को रुखसत करने के लिए नहीं आते, दरवाजे तक भी नहीं छोड़ने आते, ये मेयार है उनका। लेकिन हजरत कहने लगे वो दरवाजे तक तो क्या, बाहर निकल कर मेरी गाड़ी तक आए और मेरा दरवाजा खोला गाड़ी का और हमारी गाड़ी चली गई। अपने साथियों से मैंने पूछा कि वो क्या हाल है उनका, तो साथियों ने कहा कि जब तक हमारी गाड़ी नजर आ रही थी वो शख्स नंगे पैर चल के आया था और टिकटिकी बांध कर हमारी गाड़ी को देख रहा। ये उम्मीद बराए लाई है मुल्क के मजलूम तबकों ने, मुल्क की आदिवासी क़ियादतें रोज खानका पे आके मिल रही और हजरत से ये तकाजा कर रही है कि आप आगे निकलिए, आप आगे बढ़िए। इसी चीजों को सामने रखकर हजरत ने पिछले 4.5 सालों से पूरे मुल्क का दौरा किया, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी बड़ी क़ियादतों से जाकर मिले कि भाई मुझे ये काम नहीं करना है, आप लोग आगे आके काम करिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। लेकिन कोई आगे निकल कर नहीं आया। हालात को देखते हुए बड़ी मायूसी के साथ हजरत ने खुद ऐलान किया है कि अब मैं खुद आगे निकलकर मुसलमानों के सामने एक प्लेटफॉर्म पेश करता हूं और वो है ऑल इंडिया एकता फारम के नाम से, कि जिसकी क़ियादत और सरपरस्ती हजरत की रहेगी। तो मैं आप तमाम लोगों के सामने इस मुख्तसर से वक्त में और इस वक्त की नज़ाकत को सामने रखकर भी ये सिर्फ मुख्तसर सी बात आपके सामने पेश करता हूँ कि हजरत वाला की क़ियादत, हजरत वाला की सरपरस्ती आज सिर्फ हमें ज़रूरत नहीं, पूरी इंसानियत को ज़रूरत है। उस शख्स की कदर कर लो, उस शख्स की कदर कर लो। बीमारी के बावजूद मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत कुछ सुना सकता हूँ, बहुत कुछ एहसास आपके अंदर डाल सकता हूँ। पिछले कई सालों से करीब से देख रहा हूँ कि कितनी शदीद बीमारी के बावजूद भी भटकते फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। हम सिर्फ 8 दिन का बयान सुन के हमारी बैटरी चार्ज होती है। एक बूढ़ा आदमी दिन में घंटों घंटों की 4-4 मजलिसें करे, लेकिन उसके चेहरे पर शल नहीं आया, इस वजह से कि इंसानियत का दर्द और तड़प अंदर उबाले मार रहा है। तो हजरत की तरफ से कॉल है, हजरत की तरफ से कहा गया है कि हम और आप अब एक हो जाएं। मुल्क के मसाइल को हमें हल करना है, इस मुल्क को परेशानियों से हमें निकालना है, इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत की क़ियादत और सरपरस्ती में हमें ऑल इंडिया एकता फारम का वॉलंटियर बन के हजरत के मशवरों पर इंशाअल्लाह काम करना है।
آپ سب بولیے بھائی انشاءاللہ. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا, بڑی امید کے ساتھ بات کر رہا ہوں. مجھے پورے ایم پی بھر میں جانا ہے اس بات کو لے کر. ہم 2 شخص ہیں جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں اس کے. میں اللہ کا کروڑوں بار احسان مانتا ہوں کہ مجھ نااہل کو, مجھ ناچیز کو, مجھ ناکارہ اور نکمے کو پتہ نہیں کس بات سے حضرت کی طرف سے اس کی ذمہ داری ملی ہے. ایک یہاں دیواس میں اس عاجز اور اس فقیر کا نام آپ کی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ ہے, اور ایک ہمارے قاری یعقوب صاحب برہان پور والے. ہمیں پورے ایم پی کے دورے کرنا ہے, لیکن شروعات اور آغاز میں اپنے گھر سے کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ ہی میرا ساتھ نہیں دیں گے, آپ لوگ ہی اس چیز کو جو ہے ہاتھ بستہ نہیں لیں گے, تو میں کہاں کس سے جا کر کیا منہ دکھا کر بات کہوں گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی تائید مجھے ملے گی, آپ کا سپورٹ مجھے ملے گا, اور اس چیز سے جڑ کر انشاءاللہ ہم آگے کام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب